کہتے تھے یار ٹھیک ہے آپ نے کما لیا تو یہ باہر کیسے نکلیں گے کمپیوٹر سے. اور 2009 میں پاکستان میں گنتی کے چند لوگ جو ہے اس بارے میں جانتے تھے کہ انٹرنیٹ پہ ہم پیسے کما سکتے ہیں. اور اس جگہ کے پیسے آئے ہیں USA سے. اور میری جب اس نے میرا حلیہ دیکھا تو میں تو بالکل مطلب وہ جوتے پالش کرنے والا لگ رہا تھا. اور پھر 20,000 اور پھر 30,000 اور پھر 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. 2009 میں مجھے پتا چلا انٹرنیٹ پہ پیسے کیسے کماتے ہیں. میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا تھا اور 2009 میں پاکستان میں گنتی کے چند لوگ جو ہے اس بارے میں جانتے تھے کہ انٹرنیٹ پہ ہم پیسے کما سکتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ کوئی بلیو نہیں کرتا تھا. آپ کسی کو بولتے تھے کہ پیسے کما سکتے تو کہتے تھے یار ٹھیک ہے آپ نے کما لیا تو یہ باہر کیسے نکلیں گے کمپیوٹر سے. تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ جو پیسے ہم کماتے ہیں یہ فائنینشیل جو گیٹ ویز وغیرہ ہے پیمنٹ کے. تو اس ٹائم میں میری انگلش بہت زیادہ کمزور ہوتی تھی تو میں سرچ کرتا تھا کہ اردو میں کچھ مل جائے. جو چیزیں میں سیکھنا چاہ رہا تھا اس ٹائم پہ بڑا زیادہ یہ تھا نا, ہم لوگ بلاگ وغیرہ سے پیسے کماتے تھے, بلاگنگ اور گوگل کے ایڈز وغیرہ سے. تو اس کے بارے میں سرچ کرتے تھے کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے تھے کہ یار کسی طریقے سے بس پیسے کما لیں. تو اس میں یہ کہ اردو میں جو معلومات ہوتی تھی خاص طور پہ ویڈیو کے معلومات وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی. تو اس کا میں سرچ کرتا تھا اور مجھے نہیں ملتی تھی. اور انگلش میری بہت زیادہ کمزور تھی اور میں رہتا تھا اورنگی ٹاؤن میں جہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ مجھے پتہ چلا جب میں نے کچھ بہت مشکل سے چیزیں سیکھی 2010 میں اور میں نے پیسے کمانا شروع کیے. یعنی کہ پہلے میری انکم آئی 10,000 روپے اور پھر 20,000 اور پھر 30,000 اور پھر 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. تو پہلی جو انکم میں نیشنل بینک گیا تھا ویسٹرن یونین سے آئی تھی میری انکم. تو وہ بندہ جو ہے اس نے جب دیکھا کہ پیسے آئے ہیں USA سے اور میری جب اس نے میرا حلیہ دیکھا تو میں تو بالکل مطلب وہ جوتے پالش کرنے والا لگ رہا تھا. تو وہ بڑا مطلب انہوں نے انویسٹیگیشن کی, انہوں نے انکار کیا پیسے دینے سے. تو بڑی مشکل سے 2-3 گھنٹے کے اس کے بعد جو ہے ان سے میں نے پیسے دیے تھے. کہ اس ٹائم مجھے لگا کہ یار جیسے میں سرچ کر رہا ہوں اردو میں تو بہت سارے اور بھی لوگ سرچ کر رہے ہوں گے. ایسے ذہن میں ایک نیچرلی آئیڈیا آیا تو میں نے ویب سائٹ بنائی onlineustad.com اور اس پہ صرف ویڈیو ٹیوٹوریلز ہوتے تھے, ویڈیو کورسز ہوتے تھے. یہ ویب سائٹ میں نے لانچ کی تھی 2011 میں اور وہ پورے پاکستان, انڈیا, مڈل ایسٹ اور جہاں بھی اردو اسپیکر تھے تو سب میں بڑی مشہور ہو گئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس کو 4-5 سال میں نے چلایا لیکن اس کو میں کیپٹلائز نہیں کر سکا, یعنی بڑا پلیٹ فارم نہیں بنا سکا. تو یہ جتنا زیادہ ابھی اس میں مزید لوگ کام کریں گے تو مزید ضرورت بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ہماری یوتھ آ رہی ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو یہ کام سب سے بیسٹ ہے اس کے لیے. تو ابھی جو الخدمت فاؤنڈیشن نے شروع کیا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کریں گے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیا پلیٹ فارم بنایا ہے, اس کا نام ہے onlineseco.com. اس میں کیا ہے کہ صرف وہ کورسز ہم پڑھا رہے ہیں جو میں پرسنلی مجھے پسند ہیں, وہ کورسز جس میں پوٹینشیل بھی ہے, اسکوپ بھی ہے اور وہ ایور گرین ہے. یعنی کہ اس میں جتنے بھی لوگ بڑھ جائیں نا تو وہ اس میں کوئی مطلب آپ یہ نہیں کہ لمٹ ہو جائے گی. جیسے ای کامرس ہے تو ای کامرس ہر کوئی نہیں کر سکتا. ابھی 12 لاکھ لوگ ہیں یا 15 لاکھ لوگ ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اگر سب وہ ہو جائے تو اس میں یہ کہ سب لوگوں کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی 8-10 اسکلز ہو جس میں آپ جو ہے جتنے بھی اگر کروڑ لوگ بھی آ جائیں تو ختم نہیں ہوں.